اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تجزیہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک، میں عثمان خالد۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے فارمیٹ کی تبدیلی کا، کہ آج ہم دونوں ہی مہمان بھی ہیں اور دونوں میزبان بھی ہیں، اور خصوصی طور پہ دراصل آپ تک وہ برنی ایشو ہم لا رہے ہیں اور اس کے اوپر رائے بھی، تاکہ آپ لوگ اس پہ اپنی رائے بھی قائم کر سکیں۔ تو آج کے لیے جو ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے، بھارت کی سپریم کورٹ نے حال ہی میں چند دن پہلے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ صادر کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 20 مارچ سن 2000 کو جب کلنٹن، امریکی سابقہ صدر کلنٹن جب صدر امریکہ تھے اور وہ ہندوستان کے دورے پہ تھے، اور اس زمانے میں کشمیر کے اندر شورش بڑی زوروں پہ تھی، اور کشمیری جو تھے اپنے حق خود ارادی کے لیے بہت زیادہ تگودو کر رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کئی ہزار جانیں آج تک نہ صرف قربان کر چکے ہیں، اور بلکہ اپنے اس مقصد کے ساتھ اتنے ہی لائل ہیں جتنے پہلے دن تھے۔ تو اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اور پڑوسی ملک پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے ایک بڑا بہیمانہ قدم، جو بہت بڑا بہیمانہ سازش کی گئی، اور جموں کے اندر چھتر سنگھ پورہ میں رات کے اندھیرے میں 15 سے 17 لوگوں نے جا کے چھتر سنگھ پورہ میں سکھوں کو بے دریغ گولیوں سے بھون دیا، جس میں 35 سکھ افراد موقع پہ ہلاک ہو گئے اور 20 زخمی ہو گئے۔ اور فوری طور پہ اس اگلی صبح یہ سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ کوہرام مچ گیا، اور یہ الزام لگایا گیا کہ سرحد پار سے، یعنی کہ گویا پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ان سکھوں پہ ظلم کیا ہے۔ وہ اس واقعے سے کئی فائدے، ہندوستان جو تھا، بھارت اس واقعے سے کئی فائدے اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ دنیا کی وہاں سپر پاور کلنٹن سے اپنے ہندوستان کے جو مراسم تھے جہاں وہ مضبوط کر رہے تھے، وہاں وہ پوری طرح امریکہ کو کشمیر کی اس شورش کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا، انہوں نے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان جو کہ ایک درینہ دوستی کا رشتہ چل رہا تھا، اس کے اندر ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور سارے کا سارا الزام مسلمانوں پہ دھر دیا، اور خاص طور پہ کشمیری وہ جو بے گناہ تھے ان پہ یہ دھر دیا۔ اور ٹھیک 25 جنوری کو 5 دن کے بعد کشمیر کے اندر سیکیورٹی فورسز نے 5 بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر دیا، اور ان کو اس بات کا مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ سکھوں کو قتل کرنے والے یہ وہ 5 لوگ تھے جو کہ سرحد پار سے پاکستان سے تربیت یافتہ تھے، وہ یہاں آئے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اسی دن جب یہ حادثہ ہوا تھا چھتر سنگھ پورہ کا، اسی شام کو یہاں لندن کے اندر کچھ سکھ دوستوں کے ساتھ میں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، جسے CNN نے بھی کورنگ دی تھی، جب نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کشمیریوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ہندوستان کی اپنی ہی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہے، کہ جس سے وہ کو بہت سے فائدے اٹھانا چاہتی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے فوری بعد جو اس کے جو لواحقین تھے ان 5 بے گناہ کشمیریوں کے، وہ جو تھے وہ فوری طور پہ میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور میں ان پہ الزام دھرا گیا ہے، اور وہ مقدمہ جو تھا بالآخر ہوتا وہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ جی، سپریم کورٹ نے بالآخر بہت سالوں کے بعد 2012 ہے، یعنی گویا 12 سال کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ 5 کشمیری بے گناہ تھے، اور وہ 5 جو اس قتل کے ذمہ دار نہیں تھے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے ورگیری صاحب کہ اسی زمانے میں جب ہندوستان کے اوپر بہت زیادہ عالمی دباؤ پڑا، تو انہوں نے 3 رکنی ایک کمیشن قائم کیا، جس میں ایک MLA اندرجیت جی تھے،
جی دوسرے ایک جسٹس ریٹائرڈ اندر سنگھ بھینس تھے، اور تیسرے لیفٹیننٹ جنرل کرتار سنگھ تھے، جن کو اس کا مقرر کیا گیا اس کی تحقیق کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے تینوں نے متفقہ طور پہ تحقیق کرنے کے بعد یعنی اپنی رپورٹ میں یہ بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے ان کشمیریوں کا نہیں ہے، کسی مسلمان نے نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کی نام زمان راؤ نے یہ کام کیا ہے۔ وہ رپورٹ بھی بالآخر دنیا میں سامنے آ گئی، اور بہت زیادہ وہ پبلش بھی ہوئی، اور بہت زیادہ لوگوں نے اسے کوٹ بھی کیا۔ آج بھی وہ سامنے ہندوستان کی جس جمہوریت کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آج سپریم کورٹ، ہندوستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ تو دے دیا کہ وہ بے گناہ تھے، لیکن یہ بتائیں کہ آخر وہ جو مارنے والے تھے، جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا، سیکورٹی فورسز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مارا تو سیکورٹی فورسز نے، لیکن یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ بدنصیبی سے کشمیر کے اندر وہ افسپا کا ایسا قانون ہے کہ جس کے تحت یہ نہایت بڑا ظالمانہ قانون ہے کہ جس کے افسپا کے تحت وہ کسی بھی سیکورٹی فورسز یا فوج کے خلاف آپ کوئی بھی مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت مقاصد کیا تھے۔ اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا کو وزٹ کر رہا تھا، اور اس وزٹ کے بعد اس نے پاکستان آنا تھا، جو کہ وہ آیا، اور اس وزٹ میں اس نے پرویز مشرف کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا۔ یعنی یہ پاکستان کو ایک ڈیمونائز کرنا اور ایک فوجی حکومت جس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس وقت، کہ یہ پاکستان میں ہمیشہ فوج حکومت کرتی رہتی ہے اور یہ غیر آئینی اور غیر مقبول حکومت ہے، اس کو انڈرلائن کرنا تھا، لہذا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ جو سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی تھی اس کو ختم کرنا تھا۔ اور یہ مقاصد جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے یہ اس وقت کے مقاصد تھے، لیکن مقاصد اس وقت بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے ہندوستان جانے کی وجہ سے بیچارے سکھ مارے گئے۔ جی جی، اور وہ یعنی افتاد بیچارے سکھوں پر پڑی۔ جی جی، یعنی مسلمان بھی نہیں مارے گئے، مارنے والے راؤ کے ایجنٹ اور مرنے والے بیچارے سکھ، اور اس کی وجہ سے، اس کے وزٹ کی وجہ سے مارے گئے۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ وہ 3 آدمیوں کی جو کمیٹی، یہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ نہیں کی تھی، لیکن یہ سیلف اپوائنٹڈ کمیٹی تھی، یہ ہیومن رائٹس کے لوگوں نے اپوائنٹ کی تھی۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کام بالکل کسی کشمیری کا یا کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو رپورٹ اور یہ جو ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا کہ سرحد کے پار سے پاکستانی مسلمانوں نے آ کے یہ ان سکھوں کو چٹی سنگھ پورہ میں قتل کیا، گولیوں سے بھون ڈالا، یہ بات اس وقت بھی مانی نہیں گئی۔ تو اس وقت یہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ 10-12 سال کے بعد پھر یہ دوبارہ اس کا ذکر ہونا، اور ذکر بھی اس پیرائے میں ہونا کہ نہیں ہماری غلطی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جس کا کہ ہمیں پاکستان میں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہندوستان کی پالیسی میں ایک چینج آیا ہے۔ وہ چینج کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ دوستی اتنی سود مند نہیں رہی جتنی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جی، پہلے امریکہ کی دوستی کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کی دشمنی امریکہ کے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ ابھی پاکستان کی دشمنی امریکہ کے ساتھ کروانے کے لیے ان کو کوئی خاص تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امریکہ خود بھی بہت دل و جان سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ دوستی نہ بنے، یہ دشمنی ہی رہے۔ تو لہٰذا وہ مقصد تو سرو نہیں ہو رہا۔ ہندوستان کی اپنی جو انتھوزیازم تھا امریکہ کے لیے وہ بھی وین ہو گیا۔ تو ابھی نئے حالات ہیں، جس حالات میں ابھی نئی سوچ ہے۔ نئی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو بجائے جو زہر سے نہیں مرا تو گڑ سے شاید مر جائے۔ جی جی، تو آج کل محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس کو جینون سمجھتے ہیں اور پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چینج آف ہارٹ ہوئی ہے۔ نہیں، یہ چینج آف اسٹریٹجی ہوئی ہے، چینج آف ہارٹ نہیں ہوئی۔ چینج آف اسٹریٹجی یہ ہے کہ ابھی گڑ کے ساتھ ہم نے ماننا ہے، اور اس کی وجوہات یہ بھی ہے کہ ابھی پاکستان سے راہداری لینی ہے، جی جی، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں جانا ہے، اور ابھی تک آپ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم روس کا جو کسی زمانے میں انڈیا کے ساتھ جو لنک ہونا چاہتے تھے، یہ ہندوستان اور انڈیا کا لنک، وہ اب پاکستان کے تھرو، سینٹرل ایشیا کے تھرو، افغانستان کے تھرو ہوگا۔
لہٰذا بھی انہوں نے اپنے آپ کو افغانستان میں بڑے وہاں پر اپنے قدم جمائے ہیں. جی جی. سینٹرل ایشیا کے راستوں کے ساتھ بہت کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی. روس کے ساتھ ان کی پرانی دوستی ہے ہی. اس وقت پاکستان میں ایسی حکومت ہے جو اس میں 3-4 پارٹیاں ہیں وہ جو تمام پرو انڈیا پارٹیاں ہیں. اس لیے یہ خطہ زمین جو ہے اگر اس کو یعنی گڑ کے اثرات جو ہیں وہ ان کو ظاہر ہونے شروع ہوئے ہیں کہ ابھی ہندوستان بھی ان کا دم بھرتا ہے, پاکستان کی بھی حکومت ان کا دم بھرتی ہے, تو اس لیے یہ گڑ سے مارنے کے لیے یہ ٹھیک ہو گئے. تو ابھی وہ جو پرانے زخم تھے وہ ان کو منمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ بڑے زخم جو تھے, ایک تو بڑا زخم کشمیر کا ہے, دوسرا زخم پانی کا ہے, اور تیسرا زخم جو ہے وہ جہاد کا ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے 1988-89 سے جو شروع کیا ہوا ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی تیزی کے ساتھ کبھی کم تیزی کے ساتھ, لیکن وہ جہاد بھی جاری ہے. تو ان کو یہ زخم جو ہے یہ ان کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, ابھی اس کو ڈی ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ہو ہی نہیں رہا. ابھی جو پاکستان بھی اس کو پسند نہیں کرتا, وہ بھی ہماری بات مان لیتے ہیں, وہ بھی حافظ سعید کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, اور اس لیے جہاد تو پاکستان نے خود ہی بند کرا دیا ہے. لہٰذا وہ پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا بھی یہ گڑ کا اثر جو ہے اس نے ایک تو یہ کام کیا کہ پاکستان کی اندر سے کم از کم جہاد کو کوئی مدد فراہم نہیں ہو رہی, اور یہ نہیں ہو رہا. ابھی باقی اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں بہت ڈیلیگیشن انڈیا سے آ رہے ہیں, اور وہ سب آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم جو تھی بہت بری بات ہوئی. ہاں ہم ملک تو تقسیم ہوئے لیکن دل ہمارے تقسیم نہیں ہوئے. ہمارے ہاں رشتہ داریاں جو ہیں وہ رشتے جو ہیں وہ بڑے پرانے ہیں, کلچر کے ہیں. مذہب کا تو نام نہیں لے سکتے, تاریخ کا تو نام نہیں لے سکتے, کیونکہ تاریخ میں تو رشتہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے جس میں دوستی تھی. جی جی. لیکن وہ کلچر کے نام کے اوپر وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جلگار ہو رہی ہے. تو ابھی یہ جو فرکشن کے پوائنٹ تھے, اور ہسٹری میں جو ہماری اس طریقے سے ہم یاد کیا کرتے تھے 47 کو, یہ سب سے بڑا دنیا میں قتل عام, اتنا بڑا قتل عام کبھی نہیں ہوا, اتنا بڑا جینوسائیڈ, اتنی بڑی قتل و غارت گری جو 1947 میں ہوئی, یہ ہلاکو خان نے بھی نہیں کی, یہ چنگیز خان نے بھی نہیں کی. یہ سب سے بڑی جو تباہی ہوئی تھی, یعنی نفرتوں کا اظہار تھا. یہ کوئی فوجیں نہیں آپس میں تھیں, یہ کوئی اس وقت وہ قوم بھی نہیں بنے تھے, یہ قوم بننے سے پہلے کا یہ قصہ ہے. تو نفرت اتنی زیادہ تھی. ابھی اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا یہ ابھی ہندوستان کا ایجنڈا ہے, اور یہ کام جو ابھی سپریم کورٹ بھی ابھی اس کام میں شامل ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے ورگیز صاحب, آپ صحیح فرمایا, آپ نے صحیح نکات اٹھائے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر کے اندر جو ابھی بھی بہت سے زخم رس رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر دوسرا گھر جو ہے اس کے اندر شہداء کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. وہاں کے ان کے یعنی 1 لاکھ سے زائد تقریباً کشمیری لوگ شہید کر دیے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جلیل اندرابی, اب آپ نے سنا کہ بہت بڑے ایک وکیل تھے اور بڑا انسانی حقوق کے لیے بہت کام کرتے تھے, انہیں اٹھا لیا گیا, وہاں سے اٹھا کے لے گئے, اور کیونکہ وہ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے تھے, اور وہ کیونکہ وہاں پہ جو لوگ مس تھے, لاپتہ کر دیے گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور جن کے ماں باپ جو ہیں ترس رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے بچے ابھی زندہ بھی ہیں, دنیا میں بھی ہیں یا نہیں ہیں, اور کوئی قصور بھی نہیں ہے, انہیں محض اس شک کے اندر انہیں اٹھا لیا گیا. اور جلیل اندرابی صاحب ان کے لیے کام کر رہے تھے, ان کو اٹھا لیا گیا, اور ان کو جب اٹھا کے پھر ان کو گولی بھی مار دی گئی. اور جب گولی مار دی گئی, تحقیق ہوئی, تو میجر اوتار سنگھ جو تھے وہ اس میں ملزم تھے. اور میجر اوتار سنگھ کو آپ دیکھیں CBI نے جب تحقیق کی تو اٹھا کے اسے بھی بری کر دیا. اور میجر اوتار سنگھ جو ہیں آج کل کیلیفورنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. شاید میجر اوتار سنگھ یہ بات بھول گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اجل کا فرشتہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا. اور وہ جو جلیل اندرابی کے جو خون سے جو ہاتھ ان کے رنگے ہوئے ہیں شاید وہ بچ جائیں گے. ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ چھتر سنگھ پورہ کے اندر بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا تو باقاعدہ طور پہ یعنی آپ دیکھیے وہ جو کشمیری جو بے گناہ مارے گئے تو ان کے باقاعدہ DNA ٹیسٹ ہوئے. وہاں کی برطانیہ نے فوری طور اس میں بھارت نے فوری طور پہ اپنی جو ان کی مرکزی فرانسک لیبارٹریز تھی, ایک حیدرآباد میں اور ایک کولکتہ میں, وہاں پہ ان کے باقاعدہ سیمپل بھیجے گئے,
اور انہوں نے بھی فوری طور پہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ڈی این اے کے ثبوت سے کوئی چیز نہیں مل رہی کہ ان کے قتل کے ساتھ چتر سنگھ پورہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو۔ پھر تیسری بات ایک اور آپ سے عرض کروں کہ یہ تو چلو مسلمان تھے، وہاں پہ آپ کو پتا کہ ڈاکٹر فاروق احمد عشائی، ان کو بھی آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، ان کو بھی محض اسی جرم میں مار دیا گیا کہ وہ بھی لاپتہ افراد کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ وہاں کی سیکورٹی فورسز نے، وہاں کی فوج نے وہاں سے کشمیر سے اٹھا لی۔ اور تیسری بات میں آپ سے بتاؤں، میں آج اس پروگرام کے توسط سے اس ہندو پنڈت وانچو کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کشمیری پنڈت جو تھے انہوں نے سینکڑوں افراد کے لاپتہ ہونے کی پٹیشن دائر کر رکھی تھی عدالت کے اندر، اور آپ دیکھیے کہ وہاں کی سیکورٹی فورسز کو اس بات کا بڑا غصہ تھا اور ان کو ظلم تھا کہ یہ ہمارا ہندو پنڈت ہو کے اس نے ہمارے ہی خلاف یہ بات کر دی، اور دیکھیے اس کو بھی گولی مار دی گئی، اور اس کی جو ذمہ داری تھی اور اس کی ذمہ داری اس میں مجاہدین پہ ڈال دی گئی، اور جس فرد نے اسے قتل کیا، اب بات کھل چکی ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، اسے تو اس شرط میں رہا کیا گیا تھا جیل سے کہ تم وانچو کو گولی مارو گے۔ اب یہ وہ زخم ہے لوگ بھول نہیں سکتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ اگر دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ تو لوگوں کے ووٹ سے بن کے آتی ہیں، اگر جمہوری سیٹ اپ پاکستان میں بھی ہے تو ہندوستان بھی ہے۔ اب پاکستان کے افراد بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہندوستان کے ہاتھوں، ہندوستان کی فوج کے ہاتھوں یا محاذ بھائیوں کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا زخم اٹھائے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہم بھول سکتے ہیں کہ ہماری دوستی میں ایک سمجھوتا ایکسپریس چلائی گئی؟ نہیں، یہ نہ سمجھوتا ایکسپریس کو بھول سکتے ہیں، نہ ہی کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے سمجھوتا ایکسپریس کے اندر لاشوں کو جلا دیا گیا، اور اس کے اندر دیکھیے کہ ایک آرمی کا کرنل جو تھا وہ اس میں ملوث نکلا، وہ ایک سادھوی عورت وہ نکلی اس کے اندر باقاعدہ طور پہ، ان کے اپنے لوگ نکلے جو کہ باقاعدہ طور پہ راہ کے لوگ تھے جو کہ اس میں ملوث پائے گئے۔ پھر آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کشمیر کے اندر جو ہے آج بھی بے شمار ہزاروں لوگ مس ہیں، لاپتہ ہیں، ان کی کوئی خبر نہیں ہے وہاں پہ، اور کوئی ایسی اب وہ لوگ اس بات سے یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے انصاف کے لیے کہاں جائیں، کس جگہ جائیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو میں ایک چھوٹی سی میں آپ عرض کر دوں، معافی چاہتا ہوں میں، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پاکستان کی حکومت نے جو آپ نے اشارہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے یعنی بہت بڑی ایک ڈھیر تقریباً 45-53 کے قریب پارلیمانی جو ممبر تھے وہ بھیجے ہندوستان کے اندر دوستی کے لیے، اور وہاں جا کے تقریباً میں سے 45 آدمی جو تھے وہ بولے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں انہوں نے ان لوگوں کو نوٹ کر لیا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی باقاعدہ ایک قلبی رشتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور ایسا روحانی رشتہ ہے، تو کسی ایسے آدمی کو وہ معاف نہیں کرتے کبھی بھی کہ بھی وہ ایسا آدمی جائے اور ہندوستان کے ظلم کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دے۔ اور یہ لوگ جو باقاعدہ جو پہ گئے ہیں وہاں پہ، میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے اپنے کشمیری بھائیوں کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے اس بات کا بہت برا منایا، اور ان میں سے بہت سے جو پارلیمانی ممبر تھے ان کو اس بات کا بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا یعنی ہندوستان میں جا کے ہندوستان کی دوستی کا دم بھرنے سے ہمارا اپنے علاقوں میں سیاسی قد کاٹ بہت کم ہو گیا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ یعنی دوستی کے لیے تو یہ چاہیے کہ آپ پہلے کسی کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ اس کا مرہم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جن چیزوں سے زخم پہنچے ہیں، وہ کام اسے ریپیٹ نہ کیا جائے، اسے دہرایا نہ جائے۔ لیکن اگر ویسے ہی کام کیا جائے تو پھر دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ کی کوئی دوستی کرنے کی نہیں ہے، یہ دونوں حقیقتیں ہیں کہ کشمیر میں جہاد اور ریزسٹنس جاری ہے، ریزسٹنس کی شکلیں بدلی ہوتی ہیں، اس کی انٹینسٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ریزسٹنس جاری ہے۔ پاکستان کے حق میں ابھی زیادہ نعرے لگتے ہیں کشمیر میں، پہلے سے زیادہ لوگ وہ جو 1 لاکھ کشمیری شہید کر دے گئے، اور سب ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ، یہ سب کشمیر کی ڈیفنس فورسز نے انہیں ماورائے عدالت قتل کیا۔ 1,30,000 رپورٹڈلی عورتوں کی عصمت لٹی اس دوران میں۔ تو اس 20 سال میں یہ ظلم جو ہے یہ ایسے نہیں ہے جو کہ بھولے جا سکیں۔ ایسے پہلے ذکر ہوا کہ 47 کے بھی ظلم ایسے نہیں جو کہ آسانی کے ساتھ بھولے جا سکیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھولے جا رہے ہیں، اور یہ بھولے جانے کی کوشش میں کچھ لوگ سرگرداں ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ اس تاریخ کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھول جانا چاہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جو اس کو پہلے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا تو پھر ہمارے ساتھ وہی چیز ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے۔ اگر ہم کسی ہسٹری کے کسی چیپٹر کو بھلا دیں تو پھر ہسٹری ریپیٹ کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ بھلا دیا
تو ہسٹری ریپیٹ ہوئی کشمیر میں. جی. اور اگر ہم نے کشمیر کے ساتھ بھی ایسے ہی اس کو بلانے کی کوشش کی تو یہ آپ کے ساتھ پاکستان کی ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے. یعنی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس پاکستان میں یہ ہسٹری ریپیٹ ہو چکی. کس زمانہ تھا یہ ایسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے ہم سے زیادہ پاکستانی تھے اور پاکستان موومنٹ وہاں سے سٹارٹ ہوئی. اور وہ لوگ جب پاکستان کی قدر و منزلت ان کے ذہن میں نہ رہی اور وہ ہندوؤں کو دوست اور پنجابیوں کو دشمن کہنا شروع ہو گئے تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. تو ابھی جب یہ تاریخ مسخ ہوتی ہے جس کا کہ آج کل حسن اظہار صاحب بہت ذکر کرتے ہیں، جب تاریخ مسخ ہوتی ہے ہر قوم اپنی تاریخ اپنی نظریے سے لکھتی ہے. بالکل. یہ قوم مسلمانوں کا ویو آف ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جس کے حساب سے ہم نے ہندوستان کے اوپر 800 سال حکومت کی اور ہمارا وہ گولڈن پیریڈ تھا. ہندوؤں کا وہ ڈارک ایج ہے. تو لہٰذا کوئی تاریخ ایک اس کا پیرایا نہیں ہوتا. تاریخ کے ویوز ہوتے ہیں اور ویوز جو ہیں وہ قوموں کی تشخص کا تعین کرتے ہیں. پاکستانیوں کا جو ویو آف ہسٹری ہے وہ اس کو گولڈن پیریڈ کہتا ہے. ہمارے ہیرو جو ہیں ان کے ولن ہیں. لہٰذا اس چیز کو مسخ کرنا ہی جو ہے تاریخ کو مسخ کرنا ہی سبورشن کا سب سے بڑا طریقہ ہے. تو اس وقت اس سبورشن میں یعنی یہ سبورشن پہلے تو ہو رہی تھی کہ پہلے دھاک بٹھا دی جائے کہ ہندوستان بہت پاورفل ملک ہے اور ہندوستان کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ ان کی فوج کے ساتھ کہ سامنے کو اٹھ کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو سکھوں کے ساتھ ہوا. پہلے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب دیکھا کہ نہ سکھ بیٹھے، یعنی ابھی آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالصتاً موومنٹ دب گئی، نہ ہی کشمیری بیٹھے. 20 سال سے وہ جہاد چل رہا ہے اور اس کی انٹینسٹی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بھی نہیں بیٹھے. تو لہٰذا بھی ایک پالیسی چینج کرنے کی ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے. اور وہ پالیسی جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ رعب اور استبداد اور دہشت اس نے کام نہیں کیا. صحیح. ابھی کچھ اور کام کرو اور وہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیار محبت ہو نہیں رہا. یعنی ابھی تک پاکستان کی فلمیں اور پاکستان کے ٹی وی چینل ہندوستان میں نہیں دیکھے جا سکتے. پاکستانیوں نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس پروپیگنڈا کا پاکستانیوں پر کسی طبقے پر تو کم از کم اثر ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں نے عام آدمیوں نے بھی ہندوستان کے چینل دیکھنے شروع کر دیے. لیکن پاکستانیوں کے چینل دیکھنے کے لیے ان کا جواز یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو مارکیٹ ہی نہیں ہے، پاکستان کا تو چینل دیکھنا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے ڈرامے ادھر بہت پسند کیے جاتے ہیں اور لوگ ادھر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر پاکستانی ٹی وی چینل ادھر سٹارٹ ہوئے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں تو آزادی ہے. جو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس لیے وہ آپ کے ٹی وی چینل کو نہیں دیکھنے دیتے. لیکن جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آئے گا تو وہ کہے گا یہ بٹوارہ بہت غلط ہوا. لہٰذا ابھی ہمیں یہ جو نئی جو پالیسی ہے، نیا جو سبورشن کا جو نیا طریقہ ہے اس کی نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اس کے کچھ اہم پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی دوستی بنائی جا رہی ہے جس کا ابھی فلی انفولڈ نہیں ہوئی. جی. کہ اس زمانے میں وہ ہو رہی تھی صرف دلتوں اور مسلمانوں کے درمیان. اور کافی دلت پارٹیوں نے مسلمانوں کو اپنے بیچ میں ویلکم کیا. لیکن پھر مایاوتی نے برہمنس کو بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک پالیسی کنفیوز ہو گئی. ابھی صدرن انڈیا میں مسلمان جو ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ کمفرٹیبل ہیں. لیکن اسی صدرن انڈیا میں مہاراشٹرا ہے جہاں پر کہ ان کو قتل و غارت بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہندوستان میں کوئی ایک شکل نہیں بن رہی. وہ شکل تب بنے گی اگر پاکستان کی پالیسی ہوگی. اور یہ زیادہ جو اہم پیغام ہے ہمارے اس پروگرام سے جانا چاہیے وہ یہ کہ چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں ہندوستان میں اس وقت 150 ملین مسلمان ہیں، پاکستان میں 180 ملین ہے، بنگلہ دیش میں 160 ملین مسلمان ہیں. تو ہندوستان کے مسلمان کی تعداد کافی ہے. بلکہ ہندوستان کے مسلمان تو اپنے آپ کو 200 ملین 250 ملین بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہندوستان بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ 150 ملین مسلمان وہاں پر ہیں. اور وہ کچھ جگہوں پر وہ کافی انفلوئنشل بھی ہیں، میجورٹی میں بھی ہیں اور انفلوئنشل بھی ہیں. تو ان کی تعداد کافی ہونے کے بعد ابھی ہم پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو اس حالت میں کچھ کرنا ہے. جیسے انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ پاکستان ایز اے ہول کو، یعنی پاکستان میں کشمیری میٹر کرتے ہیں، فرنٹیئر کے لوگ میٹر کرتے ہیں
اور پنجاب کے لوگ میٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ فوج میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کے لوگ فوج میں زیادہ تر شمولیت نہیں کرتے، اس لیے وہاں پر سندھ اور بلوچستان میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے ہندوستان کا وہ ڈیفرنٹ ہے جی، جو پنجاب میں وہ ڈیفرنٹ ہے، فرنٹیئر میں ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہندوستان میں بہت سارے صوبے ہیں، مسلمانوں کے حالات ہر جگہ بری نہیں ہے، کہیں اچھی بھی ہے کہیں بری بھی ہے، تو مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر اس کے مطابق ہمیں بھی پالیسی تشکیل کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایک سوچ رکھنی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ٹی وی پروگرام تو دیکھے جائیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ اس میں ہندوستان کا ذکر ہو، اور اس طریقے سے ذکر ہو کہ ہم ہندوستان کو سمجھتے ہیں۔ جیسے وہ آپ ہندوستان کا کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل دیکھتے ہیں نیوز کا خاص طور پہ، تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں پاکستان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہاں پر سمجھا نہیں جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ سے یہ جو ہندوستان کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ مسلمان جو 5 مسلمان قتل ہوئے تھے وہ بے گناہ تھے، اس سے انہوں نے ایک ابتدا کی ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ پیش خیمہ ہے ایک نئی پالیسی کا، اور اسے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہے، ہمیں بھی ہندوستان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی مسلمانوں کا نقطہ نگاہ اور مسلمانوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ہمیں بھی پاکستان میں بھی پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ آپ نے صحیح فرمایا سر۔ بات یہ ہے کہ میں اب کیونکہ وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے، چند منٹ ہی باقی ہیں، تو میں اس میں سم اپ کر رہا ہوں اس معاملے کو۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جب سے یہ میڈیا ذرا زیادہ آزاد ہوا ہے اور میڈیا کے اوپر جو ایک کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے، وہ یقیناً یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ جو بٹوارہ تو ہو گیا لیکن یہ کہ ہمارے دل تقسیم نہیں ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر تھے، میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی جب یہی فکرہ گھسا پٹا فکرہ دہرایا تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو خود کتنے بھائی ہیں آپ؟ انہوں نے بڑے سینے بھر کر کہا جی ہم تو 6 بھائی ہیں جی، ہم تو میں نے کہا صاحب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی سب کا اپنا اپنا گھر ہے، اپنا اپنا بزنس ہے، مطلب تو میں نے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں آپ؟ کہتے جی بالکل ملتے جلتے ہیں۔ تو میں نے کہا 6 بھائی تو مل کے آپ رہ نہیں سکے ایک گھر کے اندر، اور 6 بھائی مل کے آپ تو کاروبار نہیں مشترکہ کو کاروبار کر سکے، اور آپ کروڑوں مسلمانوں کو کروڑوں ہندوؤں کے ساتھ کہتے ہیں کہ مل کے رہتے اور تم لوگ تقسیم نہ ہوتا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی معاشرت الگ ہے، ہماری معاشرت الگ ہے، آپ کی عبادات کے رسوم و رواج آپ کے الگ ہیں، ہمارے رسوم و رواج الگ ہیں، اور 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان کی تشکیل ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بے لگ رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی ہو، اور دوستی ہونی بھی چاہیے، ہم دوستی کے حق میں ہیں کہ دوستی ہونی چاہیے، لیکن یہ دوستی کی بنیاد قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے حقوق کو ختم کر کے آپ سے قربانی مانگ کے دوستی کی جائے، یہ تو کبھی کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنے تئیں جو یہ بات UN میں جا کے یہ تسلیم کیا تھا کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور ہندوستان کے بڑے ہی مقبول وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، جو کہ اب آج تک کسی کو بھی اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جتنی پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کو بھی، اور وہ اپنے آپ کو ہندوستان کی آزادی کا ایک ہیرو بھی سمجھتے تھے اور لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، گاندھی کے بعد ان کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تسلیم کیا، ریزولوشن پہ یہ چیزیں نام موجود ہے کہ ہم ہندوستان جو ہے اس بات کا پابند ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے گا۔ ناظرین، اب کیونکہ ہمارا یہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس کشمیر کے موضوع پہ باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں، اور پچھلے 64 سالوں سے کشمیر کے بارے میں باتیں ہو بھی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک کشمیریوں کا ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اور بات یہ ہے کہ بات وہیں پہ یعنی بات پھر وہی ہوگی کہ اگر دوستی کرنی ہو تو اس میں انصاف کا پہلو ضرور دیکھنا چاہیے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوستی ہو تو آپ کو سب سے پہلے ان زخموں کو مندمل کرنے کے لیے انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑنا ہوگا، نہ کہ گجرات کا معاملہ دہرانا ہوگا، نہ کہ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مارنا پڑے گا، نہ آپ کو اپنی جو اقلیتیں سکھ جو ہیں ان کو 2.5 لاکھ سکھوں کو مار دیا گیا۔ آپ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ترشول ہو اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو اور منہ سے آپ صرف رام رام کر کے دوستی نبھائیں۔
ناظرین اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.